السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، اصلاح معاشرہ کے سلسلہ میں ہمارے مختصر دروس اور آج جس عنوان پر گفتگو ہوگی وہ ہے طعنہ بازی اور عیب جوئی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں سے مذاق کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو۔ ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی اصل ظالم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو پوائنٹ ہمیں ملتے ہیں، مثلا ایک شخص دوسرے کسی شخص کا استہزاء یعنی اس کا مسخرہ پن اسی وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر اور اس کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان و عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ہے۔ اس لیے اپنے کو بہتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اسی لیے آیت مبارکہ میں اس سے منع فرما دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ عورتوں میں یہ اخلاقی بیماری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کا الگ ذکر کر کے انہیں بھی بطور خاص اس سے روک دیا گیا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے حقیر سمجھنے کو کبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، سنن ابی داؤد، یعنی کبر اللہ کو نہایت ہی ناپسند ہے۔ اور دوسرا جو ہمیں پتہ چلا اس آیت مبارکہ سے کہ ایک دوسرے پر طعنہ زنی مت کرو، مثلا تو فلاں کا بیٹا ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی اور ویسی تھی، تو فلاں خاندان کا ہے، اس قسم کی طعنہ زنی کرتے ہیں، یعنی اپنے طور پر استہزاء اور تحقیر کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ لینا جو انہیں ناپسند ہوں، یا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ کر بولنا، یہ تنابز بالالقاب ہے جس کی یہاں ممانعت کی گئی ہے۔ یعنی اس طرح نام بگاڑ کر یا برے نام تجویز کر کے بلانا، یا قبول اسلام اور توبہ کے بعد اسے سابقہ دین یا گناہ کی طرف منسوب کر کے خطاب کرنا، مثلا اے کافر، اے زانی یا اے شرابی وغیرہ، یہ بہت ہی برا کام ہے۔ البتہ اس سے بعض وہ صفاتی نام بعض حضرات کے نزدیک مستثنی ہیں جو کسی کے لیے مشہور ہو جائیں اور وہ اس پر اپنے دل میں رنج بھی محسوس نہ کرے، جیسے لنگڑا پن کی وجہ سے کسی کا نام لنگڑا پڑ جائے، یا کالے رنگ کی وجہ سے کسی کو کالیا یا کالو مشہور کر دیا جائے، اور وہ شخص اس کو برا نہ جانے، پھر کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ممنوع نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ جل شانہ لوگوں کو حقیر و ذلیل کرنے اور ان کا مذاق اڑانے سے روکتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، تکبر حق سے منہ موڑ لینے اور لوگوں کو ذلیل و خوار سمجھنے کا نام ہے، صحیح مسلم۔ اس کی وجہ قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی ہے، جسے تم ذلیل کر رہے ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ باوقت ہو، اور پھر مردوں کو منع کر کے عورتوں کو خاص کر دیا، خاص کر اس سے روک دیا، اور اس ملعون خصلت کو حرام قرار دے دیا۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی ہر طعنہ باز عیب جو کے لیے خرابی ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، ہَمَّزٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، یعنی وہ جو لوگوں کو حقیر گنتے ہوں،
اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ان پر چڑھا چلا جا رہا ہو اور لگانے بجھانے والا ہو۔ غرض ان تمام کاموں کو ہماری شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ یہاں لفظ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، سورہ نساء، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مجاہد، سعید بن جبیر، حضرت قتادہ، مقاتل بن حیان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تانے نہ دو۔ پھر فرمایا کسی کو چڑھاؤ مت، جس لقب سے وہ ناراض ہوتا ہو اس لقب سے اسے نہ پکارو، نہ اس کو برا نام دو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے طعنہ زنی سے، برے القاب سے اور کسی کو نیچا دکھانے سے، ذیل اور اس کا استہزاء کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔